السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ سامعین کرام و معززات و مکرمات ماں اور بہنوں، آج ہمارے معاشرے میں بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں، بہت زیادہ اخلاقی بگاڑ پایا جاتا ہے، اس قدر فساد پایا جاتا ہے کہ ہمارا معاشرہ تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ اور آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم کس قدر اخلاقی انحطاط کا شکار ہو چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے سے ان تمام بیماریوں کو کیسے جڑ سے اکھاڑ سکتے ہیں، ہم ان تمام بیماریوں سے کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں، ہم ان تمام بیماریوں کو کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس امت کا اولین اسلامی معاشرہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں تشکیل دیا تھا، اس کی خصوصیات کیا تھیں۔ اس مدینہ کی ریاست میں، اس اسلامی فلاحی ریاست کی کیا خصوصیات تھیں کہ جس کی وجہ سے اس کے لوگ پرامن، اس کے رہنے والے خوش اخلاق، اس کے باسی امن پسند، محبت اور مودت کرنے والے تھے۔ ہمیں ان خصوصیات کو اپنانا ہوگا، تب ہم اخلاقی انحطاط، فساد اور اخلاقی بگاڑ سے باہر آ سکتے ہیں۔ ہمیں اسلامی فلاحی ریاست کو قائم کرنے کے لیے جن خصوصیات کو اپنانا ہے، اس میں سے پہلی جو خصوصیت ہے وہ توحید باری تعالیٰ ہے، یعنی کہ سب سے پہلے رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے۔ رب العزت کو رب، خالق، مالک، داتا، غوث ماننا ہے۔ پھر انسان کو یعنی کہ ایک در پر ہی سر جھکانا ہے، یا مختلف جگہ پر سر جھکانے سے انسان کی تذلیل ہوتی ہے۔ انسان جو ہے پھر وہ اپنے لیے امن تلاش نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے جو تبلیغ کی ہے، جو کوہ صفا پر کھڑے ہو کر رسول اللہ علیہ السلام نے آواز کو بلند کیا، وہ یہی تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ اگر ریاست کو قائم کرنا چاہتے ہو، ریاست بنانا چاہتے ہو، ریاست کی کامیابی چاہتے ہو، تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو پڑھ لو۔ لا الہ الا اللہ کو پڑھنا مقصد نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف زبان سے کہہ دینا ہے، رب کہہ دینا، خالق کہہ دینا، مالک کہہ دینا۔ یہ تو مشرکین مکہ بھی کہتے تھے، یہ بھی رب العزت کو خالق، مالک، رب مانتے تھے، لیکن معبود برحق نہیں مانتے تھے۔ ان میں اس بات کی کمی تھی کہ وہ اللہ رب العزت کو معبود برحق نہیں سمجھتے تھے۔ وہ رب العزت کو، وہ تمام تر عبادات رب العزت کے لیے نہیں سمجھتے تھے، وہ بلکہ اپنے بتوں کے لیے سمجھتے تھے۔ وہ اس کا مقصد یہ ہے لا الہ الا اللہ کا، کہ انسان کو اللہ رب العزت کے لیے اپنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، اپنی محبت، مودت، استعانت، استغاثہ، یعنی کہ اپنی تمام تر عبادات، صدقات و خیرات، اپنی تمام تر عبادات کو رب العزت کے لیے ہی سمجھنا ہے، کسی اور کے لیے نہیں سمجھنا۔ جیسا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بڑی اچنبے کی بات ہوتی ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ یہ سارے کام کیسے کوئی کر سکتا ہے۔ یہی بات مشرکین مکہ نے کہی تھی کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ کیسے ایک معبود سارے کام کیسے کر سکتا ہے، یہ ہوتے ہیں، کر سکتا ہے، یہ رب العزت کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جا تو بس ہو جاتا ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی نے ہے جو سارا کچھ بنایا، یہ زمین
آسمان، یہ سب کچھ نباتات، جمادات، پہاڑ، پھل، یہ جو کچھ بھی بنایا ہے یہ سارے کا سارا اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ اس میں اس کا کوئی سانجی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کا کوئی ہمسر نہیں، نہ اس کی ماں ہے، نہ اس کا باپ ہے، نہ اس کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ تو جناب سب سے پہلے جو اسلامی فلاحی ریاست کو قائم کرنے کے لیے، اس اخلاقی بگاڑ کو دور کرنے کے لیے، اس دنگے فساد کو ختم کرنے کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ رب العزت کی توحید کا اقرار کرنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ دوسری چیز جو ہے، دوسری خصوصیت جو ہے وہ رسول اللہ علیہ والسلام کی اتباع کرنا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر ہی انسان کی نجات ہے، انسان کی نجات ہے، انسان کی نجات کا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رب العزت نے قرآن مجید نازل فرمایا، اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، فرمانبرداری کرو، جو وہ کہتے ہیں وہ کرو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، تمہارے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ہباء منثورا ہے۔ جس کے کام کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، جس کام کے اوپر رسول اللہ علیہ والسلام کی اتباع نہیں ہے، وہ کام روئی ہے، وہ کام رائی کے دانے کی حیثیت نہیں رکھتا، وہ کام آپ کا کسی کام کی تعظیم کی اہمیت نہیں رکھتا، کیونکہ آپ نے اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو مد نظر نہیں رکھا۔ جیسا کہ رسول اللہ علیہ والسلام نے بھی فرمایا ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول۔ رسول اللہ علیہ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، تمہارے اندر لڑائیاں نہیں ہوں گی، جھگڑے نہیں ہوں گے، فساد نہیں ہوں گے، تم اخلاقی انحطاط کا شکار نہیں ہوگے، تمہارے اندر اخلاقی بگاڑ پیدا نہیں ہوگا، تمہاری اولادیں تم سے دور نہیں ہوں گی، تمہاری اولادیں بے راہ روی کا شکار نہیں ہوں گی، تمہارے اندر رزق کی کمی نہیں ہوگی، تم کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہوگی اگر تم کتاب اللہ و سنت رسولی، اگر تم ان دو چیزوں کو پکڑ لو، ما تمسکتم بہما، ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو گے، ان کے اوپر عمل کرو گے، ان کو چھوڑو گے نہیں، اپنی جو اس کے اندر آراء کو شامل نہیں کرو گے، اپنی من پسند کا دین نہیں بناؤ گے، یہ نہیں کرو گے جو چیز آپ کو پسند آئی ہے وہ رکھ لی، جو نہیں پسند آئی اس کو چھوڑ دیا، ایسا نہیں کرنا۔ میں کتاب اللہ و سنت رسولی، وہ دو چیزیں یہ ہیں، ایک اللہ کا کلام ہے، دوسری میری حدیث، میری بات ہے، ان دو چیزوں کو پکڑ کر رکھو گے، ان دونوں باتوں پر عمل کرو گے، ان دونوں چیزوں کو اپناؤ گے، تمہاری فلاح، تمہاری کامیابی اسی میں ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کہتا ہے فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، ایسا ایمان نہیں ہوتا کہ بعض پر ایمان لے آئے، بعض کو چھوڑ دیا، یعنی کہ جو آپ کے دل کو اچھا لگا، جو آپ کی طبیعت کو اچھا لگا وہ دین ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ درست ہے۔ جو آپ کی طبیعت کے مطابق نہیں ہے، جو آپ کو اچھا نہیں لگتا، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میں اس کے اوپر عمل کرنے سے میرے رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، میرے کاروبار میں کمی آ جائے گی، مجھے منافع اچھا نہیں ملے گا، اس کو چھوڑ کر مجھے نقصان ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ نے شریعت پر عمل کرنا ہے، بے شک آپ کو اس کے اندر ظاہری نقصان بھی نظر آتا ہو۔ تیسری خصوصیت جو ہے رسول اللہ علیہ والسلام نے مدینہ کی ریاست کے اندر اسلامی فلاحی ریاست جو قائم کی ہے، اس کے اندر جو تیسری خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ یہ آپس کے اندر تعاون کرتے تھے، تعاون کرنا ہے، جیسا قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ معاون بنے، ممد بنے، ایک دوسرے کے مددگار بنے، ایک دوسرے کو نیکی کی طرف بلائیں، اس کو بتائیں بھائی نماز کا وقت ہو چکا ہے، مسجد میں آئیں، نماز با جماعت ادا کریں، آپ اس کو بتائیں کہ بھائی آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، آپ نصاب تک پہنچ چکے ہیں، آپ یہ کریں۔ چغلی کرتا ہے تو اس کو منع کریں کہ بھائی یہ غلط بات ہے، آپ چغلی نہ کریں، غیبت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں۔
آپ اس کو برائی سے روکیں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، یہ تقوی کے اوپر، نیکی کے اوپر تعاون کرنا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا آپ کا دوست ہے، آپ کا عزیز ہے، کہ اگر وہ کسی بے راہ روی کا شکار ہو رہا ہے، اگر وہ بے روزگاری کی وجہ سے کسی غلط راستے پر چلنا چاہتا ہے، تو اس کو روکیں، اس کی مدد کریں، اس کو نیکی کی طرف لے کر آئیں۔ اگر کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہ نہ کہیں کہ تو اتنا صوفی بنا پھرتا ہے، اس کو یہ تانے دے کر اس کو نیکی سے روکیں مت، بلکہ اس کو نیکی کے کام کے اندر حصہ بڑھائیں، اس کا حوصلہ بڑھائیں، اس کو اپریشیٹ کریں، اس کو بتائیں کہ آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، اس کے اندر آپ جتنا ہو سکتا ہے آپ اس کا تعاون کریں۔ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے، اگر کوئی گانے سنتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، ڈرامے دیکھتا ہے، یا کوئی بھی غلط کام کرتا ہے، تو آپ اس کے اندر اس کا دوست مت بنیں، آپ اس کے اندر اس کے خیر خواہ بن کر اس کو روکیں، اس کو کہیں کہ بھائی میں آپ کا اس کام کے اندر آپ کا دوست نہیں بن سکتا۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کیونکہ شریعت نے ہمیں اس بات سے منع کر دیا ہے کہ آپ کسی کے برائی کے اوپر کسی کی مدد نہ کریں، آپ کسی کو دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی کی مدد بات کریں۔ چوتھی خصوصیت اس اسلامی فلاحی ریاست کی یہ تھی کہ اس فلاحی ریاست کے اندر لوگ محبت کے ساتھ رہتے تھے، پیار کے ساتھ رہتے تھے، اخلاق کے ساتھ رہتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے، جدا گانا نہیں تھے، جدا نہیں رہتے تھے، بلکہ آپس کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے، آپس کے ساتھ محبت کے ساتھ رہتے تھے، لوگوں کے کام آتے تھے، لوگوں کی باتوں کو سنتے تھے، لوگوں کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ صرف اپنے حد تک رکھنا ہے، دوسرے کو نہیں بتانا۔ کوئی نیکی کی بات کسی دوسرے کو معلوم پڑ جاتی تو وہ آگے بتلاتا تھا، وہ اس کو بتاتا تھا کہ یہ دین کا حصہ ہے، یہ اسلام کا حصہ ہے، یہ ہمارا دین ہے، اس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے۔ وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، وہ فساد نہیں کرتے تھے، وہ دوسروں کو گالم گلوچ نہیں کرتے تھے، کسی کی غیبت نہیں کیا کرتے تھے، چغلی نہیں کیا کرتے تھے، وہ بات پر غصہ نہیں ہو جاتے تھے، بلکہ وہ آپس کے اندر پیار کے ساتھ رہتے تھے، محبت کے ساتھ رہتے تھے، مودت کے ساتھ رہتے تھے۔ ان خصوصیات کی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلامی معاشرے کو قائم کیا تھا۔ آج ہمیں بھی اپنے اس اخلاقی انحطاط جس کے اندر ہم شکار ہو چکے ہیں، جو ہمیں بہت کم ہے، ہم اپنے بچوں کو نہیں دے پا رہے، اخلاق نہیں سکھا رہے، ہم اپنی اولاد کو نہیں بتا پا رہے کہ اخلاق کیا ہوتا ہے، ہم اپنے بچوں کو اچھی باتیں نہیں سکھا پا رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہم میں موجود نہیں ہے۔ ہم بات پر بگڑ جاتے ہیں، ہم بات پر غصہ کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کا ادب و احترام نہیں کرتے، اپنے بڑوں کا ادب و احترام نہیں کرتے۔ بچے کہاں سے سیکھیں گے؟ ہم خود نماز نہیں پڑھتے، ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، ہم قرآن کی تعظیم نہیں کرتے، مسجد کی تعظیم نہیں کرتے، تو ہمارے بچے کہاں سے یہ سیکھیں گے؟ ہم تو خود جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے منحرف ہیں، ہم خود ان کی باتوں کو نہیں مانتے۔ قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو آپ کی بات سے روکردہ ہوتا ہے، آپ کی بات سے منحرف ہوتا ہے، انحراف کرتا ہے، آپ کی بات کو نہیں مانتا، یخالفون عن امرہ، آپ کی بات کی مخالفت کرتا ہے، تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہم اس کو بہت بڑی آزمائش کے اندر مبتلا کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ ہم رسول اللہ علیہ السلام کی باتوں کی مخالفت کر کے چھوٹی چھوٹی سنتیں جس کو ہم چھوڑ کر ہم اس کے اندر اپنی طرف سے بہت ساری باتیں بنا لیتے ہیں، نہیں جی ایسا ہو سکتا ہے، اس میں کرنے میں حرج کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو رسول اللہ علیہ السلام بتا دیں، جو شریعت ہمیں جس بات کا حکم دے دے، ہمیں وہی کرنا چاہیے، جو قرآن سے ملے، حدیث سے ملے، ہمیں اسی کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایک اچھا اور اسلامی معاشرہ قائم کرنے کی توفیق دے۔ وما علی الا البلاغ۔